زمانے میں کسی کے ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پہ پتے باندھ دیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی جھنڈیاں تھیں، اظہار کے لیے کس گھر میں خوشی آئی ہے۔ تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے باندھے ہوئے نہیں ملتے۔ آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غبارے لگا دیے جاتے ہیں یا جھنڈیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے، لیکن جہاں تک مسرت کا اظہار ہے وہ روح بعین ہی ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہے۔ کسی بھی خوشی پہ مسرت کا اظہار، مسرت اور سرور اور کیفیت کا اظہار، یہ انسانی زندگی ہے۔ اسلام ہمیں مسرتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیے، اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے۔ خیرات بانٹ کے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے، لوگوں کو لباس پہنا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے۔ اور اسی طرح دعوت ہے، مختلف مواقع پہ مختلف چیزیں ہیں۔ پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قال فیہ ولدت، کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھ کے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بسر ہوتا ہے، لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پہ اس لیے رکھتا ہوں، فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس پر شکرانہ خود میرے حضور نے ادا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ نے سنا علماء سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مذمت کی گئی وہ ابو لہب ہے۔ پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں، عتبہ عتیبہ اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے، لیکن نام لے کر کے مذمت اگر کسی شخص کی گئی وہ تو ابو لہب کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ جلوہ فراز ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی، تو قریش کو، صنادید قریش کو، بنو ہاشم کو بلایا اور بلا کے حضور نے ایک بات کہی کوہ صفا پہ کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم نے 40 سال آپ کے شب و روز دیکھے، تو کیسے ہم یہ گمان کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے۔ تو ابو لہب سب سے پہلے بولا تبا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا، معاذ اللہ، کہ آپ کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ تو ابو لہب کا نام لے کے مذمت کی گئی، لیکن یہ بدترین کافر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی سویبہ اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یہ بہت خوش ہو گیا، اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائے ہیں، اس لیے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں چراغاں ہوا۔ تو بھتیجا ہونے کے ناطے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی، اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بھی سمجھے کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلاموں کو آزادی ملنے لگی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔
تو صہیبہ کو کہا جا تو آزاد ہے. خیر ابو لہب کی ساری زندگی آپ کو پتہ ہے، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا. انہوں نے کہا سنا کیسی بیت رہی ہے؟ اس نے کہا سخت مشکل میں، ڈاڈی تکلیف ہے، حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی. لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے. شارع مسلم امام نووی کے استاد امام ابو شامہ، جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں، وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے، تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدا اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے، اس کو اللہ کتنا کچھ عطا کرے گا. دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری. جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا عطا کرے گا. تو حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے. ہاں جو اس کا انداز ہے، کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کثرت سے پڑھ لے، کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کرے. کوئی ذکر کی مجلس سجا لے. مختلف طریقے موجود ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں ہے اور بھی کتب حدیث میں. محفل بپا تھی تو حضور نے آ کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے. جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، ومن علینا بکا، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں آپ عطا ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے. اب بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے. میں اٹھاؤ قسم. تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی. ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی. اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا، لیکن حضور نے قسم لی ہے. کیوں؟ حیرت تو استجاب کی کیفیت تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ اس کا سبب اور تھا. بعض اوقات قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے. کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، مہمان آ رہے ہیں، تو گھر کے اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے. اس کی خوشی اور اس کی مسرت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آج فلاں آ رہا ہے، تو وہ کہتا اچھا کہتا ہاں ہاں قسم اللہ کی وہ آ رہا ہے. تو یہ متردد کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لیے ہے. تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے کی جاتی تھی. تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو. پھر حضور نے خود بتایا. فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے. محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے.
تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے گیت گائیں۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغاں کرو۔ صرف اپنے گھروں میں، اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ، بلکہ دل کے ایک ایک فرد پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو، بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی ہو۔ حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناؤ، حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ انہیں۔ اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو۔ دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیا۔ دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسیں گی۔ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے، تمام مکاتیب فکر کے نزدیک معتبر نام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں میں، آنے والوں میں کچھ کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ایک سال حالات اتنے پتلے تھے کہ ان کو میسر نہ تھا کہ لوگوں کو بھرپور کھانا کھلا سکیں، لیکن کہا چلو ناغہ نہ ہو، ایک تسلسل ہے جاری رہے، تو انہوں نے چنے بانٹ دیے بعد میں، لیکن دل میں تشویش تھی کہ اس مرتبہ من کی منشا پوری نہیں ہوئی، تو اسی حالت میں سو گئے۔ سوئے تو مقدر جاگا، حضور کا دیدار نصیب ہوا، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل ہو ہی نہیں سکتا، خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا۔ ویسے میں خواب میں کسی سے کچھ لیتا ہوں، آپ خواب میں کسی سے کچھ لیتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہو تو وہ خواب میں آ کے ادا کر دے تو صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے؟ آپ کہیں گے خواب میں ادا کیا۔ بھوک میں تڑپتے سو گئے، رات عالی نسب ہوٹل سے کھانا کھاتے رہے، صبح بھوک محسوس کریں گے یا نہیں؟ خواب میں کھایا ہے نا۔ وہ کیا کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر حضور کسی کو خواب میں کچھ عطا کرے، امام بوصیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ آنا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ تو نہیں جانا۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگاں در در دا، مریل کتا کیوں اخواواں ایڈے بختاں وردا۔ جب میں تیری چوکھٹ پہ ہوں تو کسی اور سے کیوں مانگوں؟ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ کوئی جھولی میں چند ٹکڑے ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا۔ اللہ اکبر۔ عارف عبد المتین نے تو قلم توڑ دیا نا۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے۔ کسی چودھری کا، خان وڈیرے کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتے؟
کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو. اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. وہ کھڑا ہی حضور کے روضے پہ کیا کہتا ہے؟ انا ضیفو کا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ جاؤں. اللہ اکبر. یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی. حضور خواب میں تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، عطا کرتے ہوئے میں خود لے لے. کہتا میں نے خواب میں کھانا شروع کر دی. ابھی آدھی روٹی کھائی تھی، پوری روٹی نہیں کھائی تھی، آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا. وہ دیتے ہیں تو حقیقت میں دیتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کو دیکھا، اور چونکہ دن یہ عمل گزرا تھا اور کہ مہمانوں کو خاطر خواہ تواضع نہیں کر سکا تھا، تو حضور کے سامنے نواع اقسام کی چیزیں پڑی ہیں اور ان میں میرے والے چنے بھی موجود ہیں اور حضور ان کے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں. تو یہاں معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی. یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے. یہاں چہرے اور چہرے کا تل نہیں دیکھا جاتا، یہاں آنے والے کا دل دیکھا جاتا. یار چہرہ تو چمکدار تھا، اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں نا شعلے کی طرح چمکتا ہوا، لیکن جہنم کا ایندھن بنا. اور کالے رنگ والا، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن کعبے کی چھت میں کھڑا اذان دے رہا ہے. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانی جاتی. یہ وفاداروں کا در ہے، یہاں بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہے. وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجیے، اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے، اپنے گھروں میں میلاد کیجیے. لازم نہیں ہے کسی عالم دین کو بلاؤ، آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھیے گا، بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا. صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت بتایا کرتے تھے، حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے، حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے. اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی. یہی میلاد ہے نا. میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، شمائل کا ذکر ہوتا ہے، خصائل کا ذکر ہوتا ہے. اور موسم حج کا ہے. ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سیدنا ابو طفیل چڑھ گئے. یہ آخری صحابی ہیں، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں. آخر میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں، حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے. اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، بس انہی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے. کیا ناز ہے. میرے ایک استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے. تو وہ بڑے بڑے مشاہیر اہل سخن سے ملے تھے تو وہ بات کرتے تھے. میں مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں، میں نے اقبال کو دیکھا ہے. داغ دہلوی نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے داغ کو دیکھا، تم نے داغ سے باتیں کی ہیں. یار جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے وہ تو ناز کریں، جس نے اقبال کو دیکھا ہے وہ تو فخر کریں، جو مشاہیر اہل سخن کے پاس بیٹھتا رہا ہے وہ تو فخر کریں، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کریں. تو کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں میرے حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لو. حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا. دوسری بات ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا. اور تیسرا مقصدا، حضور متوازن تھے، نہ قد لمبا نہ قد پست، سوا صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر. لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد،
نہ پست کے عجیب دکھائی دیں، نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں، بلکہ درمیانہ قد. لیکن اذا جامع القوم غامرہم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا، لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے شان دی اپنے محبت. مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریا. میں آپ کو مدینے کی گلی میں لے جانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا، وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے. لیکن وقت سمٹ گیا. لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمت سے حضور آئے تھے. جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے. تو سیاہ پہاڑ ہیں، تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے. طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا. یہ شاعری خود بخود ہوتی ہے، خود بخود ترتیب. ایک ہوتی ہے آورد، ایک ہوتی ہے آمد. یہ آمد ہے. طلع البدر، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا. من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. مورخ اسلام حفیظ جالندری نقشہ کھینچتے جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر. جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر. زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. خوشی ہے آمنہ کے لال کے. عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے. حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم دل و جان سے آپ سے پیار کرتی ہیں. تو حضور نے فرمایا واللہ انا احبکن، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں. لوگ گھروں کو سجائے بیٹھے، ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع. حضور آ جاؤ نا، آ جاؤ، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے. ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، مہمان آئے سنبھال لیں گے، رک جاؤ نا ہمارے گھر. اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیرائی دیں. حضور اونٹنی کی مہار گردن پہ ڈالتے، فرماتے خلوا سبیلھا ناقتی مامورۃ من اللہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے. کہتے لوگوں نے اونٹنی کو چارہ دکھانا شروع کر دیا کہ چلو اونٹنی بیٹھ جائے. اللہ اکبر. پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براندی، پہنچے آپ دریار سرکار یارا. یار جب محبت پیدا ہوتی ہے یار منانے کے ڈھنگ بھی سیکھ لیے جاتے ہیں. محبت بتا دیتی ہے محبوب کو کیسے منانا ہے. لیکن حضور فرماتے خلوا سبیلھا ناقتی مامورۃ، راہیں چھوڑ دو، میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ سبز چاروں کے لالچ میں آنے والی نہیں ہے، چھوڑو اس کا راستہ. اللہ اکبر. جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزرے، یہی بچیوں نے طلع البدر علینا پڑھا تھا اور یہی محلہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا. انہوں نے جو لفظ کہے امام صالحی نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. سبل الہدا والرشاد میں نے کئی مرتبہ یہ مقام پڑھا ہے. باب الہجرہ مسلم شریف باقی کتب حدیث میں بھی ہے، لیکن امام صالحی نے بہت ساری احادیث جمع کی ہیں اور انہوں نے یہاں جو منظر بیان کیا ہے، انہوں نے جو لفظ کہے نا جب حضور آئے بنو نجار کے محلے سے گزرنے لگے تو ذرا لفظوں کی چاشنی دیکھیے، ان لفظوں سے ٹپکتے شہد کو دیکھیے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو دعوت دی اور لفظ کیا کہیں؟ ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمن. حضور ادھر تو رک جاؤ، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو. پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی؟ نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے. سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی، جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی.
اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئی. قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. دوڑے آئے, سامان اتارنے لگے. کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ, اب تو میرے وقت جاگ پڑے ہیں. پھر ان کی کیفیت کیا تھی؟ امروز شاہ شاہاں مہمان شو دستو مارا. امروز امروز شاہ شاہاں مہمان شو دستو مارا, جبریل با ملائک درباں شو دستو مارا. وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونا بن گیا ہے. یہ ابو ایوب انصاری کے جذبات ہیں. آج شاہوں کا شاہ, آج خسرو حسینہ ماہ نازنینہ, آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونا بنا ہے. کہاں میں کہاں نکھتے گل, باد صبا تیری مہربانی. کبھی اونٹنی کے پاؤں چوم رہے ہیں, تیرے وقت کے تو میرے گھر تک لے آئی. تو کہا امروز شاہ شاہاں مہمان شو دستو مارا, آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ جبریل با ملائک درباں شو دستو مارا. لوگوں جبریل کو دیکھو, آج میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے, آج میرے گھر کا چوکی دار بنا ہوا ہے, کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے ہیں. تو کیا حضور کی آمد کا جلوس تھا یار. صحابہ نے جو حضور کے آمد کا جلوس نکالا, ہم تو وہ رنگ پیش نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ کو کہوں گا درود پڑھتے ہوئے آج جلوس میں شامل ہوں, حضور کے ذکر سے سرشار ہو کے جلوس میں شامل ہوں, اور پورے نظم کے ساتھ. اگر آپ کے جلوس میں کوئی کسی کی گاڑی گھس بھی آتی ہے, اس کو پیار دینا, اس کو راستہ دینا, اور اس کو حضور کی رحمت کا احساس ہو کہ یہ رحمت کو ماننے والے لوگ ہیں, اور حضور پہ درود پڑھتے رہنا, عقیدتوں کے رنگ میں رہنا. امید ہے کہ جس طرح حضور نے ان بچیوں سے کہا جو حضور کے جلوس میں شامل تھیں کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو, تو انہوں نے کہا جی جی, ہم اسی لیے تو آپ کے قصیدے پڑھ رہی ہیں. تو حضور نے فرمایا واللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے حضور ہمیں فرمائے میرے میلاد کے جلوس میں آنے والوں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہیں منکر نکیر ان کے نام ہیں, اور وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں, اور بٹھا کر کے اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربو کا, تیرا رب کون ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے, رب تو سب کا اللہ ہی ہے. اگر کوئی انکار بھی کرے تو اس کے باوجود اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب اللہ ہے. تو دنیا کے اوپر کوئی اقرار کرے یا انکار کرے, لیکن نفس الامر میں حقیقت میں اس کا رب اللہ ہی ہے. یہ تو حقیقت ہے, یہ تو طے شدہ ہے. لیکن جو عقیدہ دنیا پہ رہا ہوگا وہی عقیدہ اس کے لہجے میں آئے گا. اگر اس نے عملاً رویتاً قولاً فعلاً اپنے اللہ کو اپنا رب مانا. رب کہتے ہیں کسی چیز کی تربیت اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق کرنے والا رب کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, اور ہماری ضروریات کا وہ کفیل بھی ہے. وہ ہمارا رب ہے, اور صرف ہمارا رب ہی نہیں ہے, رب العالمین ہے. پورے جہانوں کا رب ہے, پوری کائنات کا رب ہے. خالق بھی سب کا وہی ہے, اور رب بھی سب کا وہی ہے. جو اسے مانتا ہے اسے بھی رزق دیتا ہے, جو نہیں مانتا تو اس کے لیے بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاتے تھے. بھوک لگتی تو کوئی مہمان ڈھونڈتے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. کھانا جتنا بھی مرغن اور جتنا بھی جو ہے وہ پرتکلف کیوں نہ ہو, اگر مہمان کے ساتھ کھایا جائے گا تو اس کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا. تو مہمان کے ساتھ وہ کھانا کھایا کرتے تھے. مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے. اچھا, وہ ایک دن مہمان ڈھونڈنے نکلے تو ایک بوڑھا شخص ملا, تو اسے اپنے ساتھ گھر میں لے آئے, بٹھایا دسترخوان پہ. جب کھانے کا وقت آیا تو کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو. اس نے کہا میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا, میں تو بتوں کا پجاری ہوں, بتوں کو پوجنے والا ہوں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ساتھ میرا تعلق کوئی کاروباری، کوئی ذاتی، کوئی اور تو ہے نہیں، میں رب کے لیے ہی تو تجھے کھلا رہا ہوں، اور اگر تو رب کا نام ہی نہیں لے گا تو پھر میرا تیرا رشتہ کیا باقی بچتا ہے؟ اس نے کہا میں چند لقموں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ اس نے اپنے انداز میں ایک بات کی تھی کہ وفاداری بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس نے بتوں سے وفاداری کا بھرم رکھا۔ اس نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے جو ہے وہ تیرے رب کا نام لوں اور اپنے معبودان کا نام چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج تو لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، کیا آج ممبر و محراب فروخت نہیں ہو رہے؟ لیکن اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے، چند ٹکڑوں کے لیے میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو اگر بتوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے تو پھر میں بھی رب کے نام کے علاوہ تجھے دینے پہ آمادہ نہیں ہوں۔ وہ دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، رب کا سلام دیا، اے ابراہیم۔ رب سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے تو نے آج میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، اس کو تو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تو ایک دن نہیں کھلا سکا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ وہ کسی پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، دور سے آواز دیو میاں آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تم تو بڑے سخت تھے، لہجے میں، رویے میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا کہ اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے اتنا عرصہ ہوا اسے کھلاتے ہوئے، وہ مجھے نہیں بھی مانتا تھا، پھر بھی میں اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہا ہوں، اور تم ایک دن نہیں دے سکے، تو آؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کہا تے رب کا نام نہیں لوں گا، کہا نہ لینا۔ کہا اتنی تبدیلی؟ کہا اسی رب کا سندیش آیا ہے، اسی رب کا پیغام آیا ہے۔ کہا پھر کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنے رب کا مجھے غلام بنا لے۔ تو کوئی مانے اس کو بھی دیتا ہے، کوئی نہ مانے اس کو بھی دیتا ہے، بلکہ دنیا کے اوپر کافروں کو زیادہ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل ایمان کی دلجوئی کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوں، لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو مار ہی دیا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کو دیے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ تو اس لیے ان کی دلجوئی ہے، ورنہ کافروں کو اتنا دور، چونکہ ان کا حصہ آخرت میں نہیں ہے، ان کا حصہ صرف دنیا ہے۔ دنیا پہ عیش کریں، دنیا پہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، دنیا ہی دنیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور مومن کا آخرت میں حصہ ہے، اور دنیا کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل بلا کو ان پر آنے والی مصیبتوں کا صلہ دیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے بدن کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا ہوتا، اور دنیا کے اوپر ہمیں بھی تکلیفیں، اذیتیں، آلام و مصائب آئے ہوتے۔ تو مومن جب اللہ کی طرف سے آنے والی کسی تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اس پہ راضی رہتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، واویلا نہیں بچاتا، جزا فضا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا مومن کے پاؤں میں جو کانٹا چبھے تو اللہ اس کا بھی مومن کو قیامت کے دن اجر عطا فرمائے۔ تو مومن کی زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ تو دنیا کے اوپر جو اسے مانتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان ہے کہ وہ رب ہے اور وہ سب کا لحاظ کرتا ہے اور سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر ہر شخص کی ضروریات الگ الگ ہیں، میری ضرورت الگ ہے، آپ کی کوئی اور ضرورت ہوگی، اور سب کی ضرورت کا اس نے لحاظ رکھا ہوا ہے۔ پھر بہائم کی، چوپایوں کی، حشرات الارض کی، پرندوں کی مختلف ضروریات ہیں۔ اڑنے والوں پرندوں کی ضروریات الگ ہے، پانی کے جانوروں کی ضروریات الگ ہیں، اس طرح حشرات الارض کی ضروریات الگ ہیں اور درندوں کی ضروریات الگ ہیں۔ یہاں تو ہم
ایک آدھ کلو گوشت ہو تو گھر کے سارے افراد اس سے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن شیر کو اور چیتے کو جو ہے وہ منوں کے حساب سے روزانہ چاہیے، رب ان کو روزانہ فراہم کرتا ہے۔ یہ پنساری کے پاس جائیں، اگر آپ کو ڈاکٹر یا حکیم لکھ دے کہ یہ آپ کو خالص سچے موتی چاہیے، اس کی کوئی چیز آپ کو بنا کے دیں گے تو آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی بعض کا اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ بالکل 1 نمبر ہے یا 2 نمبر، تو رتی ماشی اور تولوں کے اندر آپ ان کو خریدتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خالص ہیں یا ناخالص، لیکن دنیا کے اوپر لاکھوں کروڑوں پرندے پائے جاتے ہیں، جانور پائے جاتے ہیں، ہنس، اور وہ کھاتا ہی سچے موتی ہے۔ صبح کو بھی، شام کو بھی، دوپہر کو بھی اللہ سب کو پیٹ بھر کے کھانے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ تو جس کی جو ضرورت ہے وہ رب ہے، اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کو رب مان لیں حقیقی معنوں کے اندر، تو ہماری زندگی کی پریشانیاں، ہماری زندگی کے دکھ مٹ جاتے ہیں۔ مصیبتیں اس وقت آتی ہیں اور اس وقت پریشانی لگی رہتی ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی جو ہے وہ کچھ کرنے والا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی، رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ تو جب انسان اس عقیدے کو اپنی روح میں، اپنے باطن میں اتار لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے کہ وہ میرا خالق بھی ہے اور وہ میرا رب بھی ہے، اور یہ یقین انسان کی زندگی کے اندر اعتماد، روشنیاں اور توکل بھر دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اگر وہ تم ادا کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ جب صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے رزق مل رہا ہے، اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بند توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ سلطان بہو فرماتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بھوک سے مر گئے ہوں اور انہیں کچھ ملا نہ ہو، تو وہ خالی پیٹ کبھی نہیں آتے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق نصیب فرماتا ہے، وہ سب کا رب ہے۔ تو اگر ہم اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے واقعی اللہ کو رب مانتے ہیں تو پھر قبر میں جب سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو پھر کبھی بھی جواب دیتے جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ بندہ عرض کرے گا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے اور میں اسی کو اپنا رب مانتا ہوں، میری ضروریات کی کفالت بھی اسی کے ذمہ کرم پہ، اور میرا تیقن، میرا یقین کہ وہ میرا رب ہے۔ یہ پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال قبر میں ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ مختلف ادیان دنیا کے اوپر موجود ہیں، لیکن اسلام کے بعد اب کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اگر میں اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے انداز معاشرت سے اسلام کو اپنے اوپر غالب کر لیا تو پھر قبر میں جواب دیتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ بندہ عرض کرے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا طرز زندگی، میرا انداز معاشرت، میرا سبھی کچھ اسلام کی مطابقت میں تھا اور میں اسی کو اپنا دین مانتا ہوں۔ صرف زبان سے نہیں، اپنے رویے سے بھی، اپنے طرز زندگی سے بھی، اپنے انداز معاشرت سے بھی۔ تو یہ جو ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں اور ہم اپنے دین کو اسلام قرار دیتے ہیں تو دین انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہوتا ہے، اور اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت اس کی مطابقت میں ہونا چاہیے۔ تو قبر میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، باوجود کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پتہ ہے کہ اس کا دین کیا تھا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کس کو رب مانتا تھا، لیکن قبر میں یہ سارا سلسلہ ہوگا، اور صحیح احادیث کے اندر ان سوالوں کا تذکر آیا ہے کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے کہ تیرا دین کیا ہے۔
اب اس نے اگر اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت اسلام کی مطابقت میں رکھا ہوگا اور دین کو اس نے دین سمجھا ہوگا، اسلام کو ہی اپنا دین عملاً رویتاً ہر خوشی غمی کے موقع پہ اس نے اسلام کو ہی ترجیح دی ہوگی، تو پھر اس کو کوئی جھجک نہیں ہوگی جواب دیتے ہوئے کہ میرا دین اسلام ہے۔ میرے شب و روز، میری زندگی کے نشیب و فراز، میری زندگی کی کا ہر گوشہ جو ہے وہ اسلام کی مطابقت میں گزرتا تھا، تو پھر وہ سیدھا سیدھا جواب دے گا دین یا الاسلام۔ اس لیے ہمیں اس سوال کی تیاری بھی کرنی چاہیے کہ ہماری نجی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو، ہماری گھریلو زندگی ہو یا ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہماری ذاتی زندگی ہو یا ہماری سیاسی زندگی ہو، ہماری جس طرح کی بھی زندگی کے جو بھی شعبہ جات ہیں، سب میں ہم دین کو غالب کریں۔ ہم صرف مسلح کے مسلمان نہ بنیں کہ 5 نمازیں پڑھ لیں اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی اور ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ دے دی اور حج کر لیا، تو اس سے ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام ایک مکمل اور اکمل اور کامل ضابطۂ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا پورا اسلوب اور مکمل کامل رہنمائی دیتا ہے۔ ہم نے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، ہم نے بیوی کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اسلام کی واضح تعلیمات ہے، ہم نے سفر کرنا ہے تو انداز سفر کیا ہونا چاہیے اسلام نے ہمیں بتایا، کاروبار کرنا ہے تو ہم جو ہے وہ کیا کاروبار کو مارکیٹ سے سیکھیں گے یا اللہ اس کے رسول سے سیکھیں گے، تو ہمیں اللہ اس کے رسول نے واضح دو ٹوک اور سیدھے سیدھے احکام دیے ہیں کہ تم جب کاروبار کرو تو تم جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ کاروبار کرو، کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی، سود نہیں لینا، تو یہ ساری چیزیں ملاوٹ نہیں کرنا، ایک ایک چیز جو ہے وہ اسلام نے ہمیں فراہم کی ہوئی ہے۔ تو پورا دین جو ہے جب ہم اختیار کریں گے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت جب دین اسلام کے مطابق ہوگا تو قبر میں اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمارا طرز زندگی کچھ اور طرح کا ہوگا تو کیا صرف یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ تو پھر ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، ایک منافق بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہماری کیفیت قلب ہوگی قبر میں اس کا جواب اس کی مطابقت میں آئے گا، وہاں یہ دنیا کے معاملے یا دنیا کی یادداشتیں نہیں ہوگی، وہاں کیفیت قلب کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ یہ کافر جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے، چونکہ وہ عمل سے، رویے سے اس کو اپنا رب نہیں مانتا ہے، تو حقیقتاً تو اس کا رب اللہ ہے لیکن وہ یہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنے طرز زندگی کے اندر اسلام کو داخل نہیں کر چکا ہے اور اسلام کو اس نے اپنا ہادی رہنما نہیں بنایا ہے، تو وہ قبر میں اس سوال کا جواب کیسے دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے، چونکہ اس کا رویہ، اس کا طرز زندگی اور اس کا انداز معاشرت ایسا نہیں رہا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں مکمل اور کامل طور پہ ڈھالنا ہوگا، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو ہم جواب دے سکیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال جس پہ فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد قبر میں یا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہ سوال تیسرا کیا ہوگا؟ اور وہ سوال بھی عقیدے کا ہے، بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق 3 سوال نہیں ہوں گے، ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ یہ تیسرا سوال ہوگا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ دور سے اور قبر کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، اور فرشتہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ تو نے کیا کہا تھا یا اب کیا کہتا ہے۔ جب مضارع کے اوپر کانا یا جو ہے وہ کانا کے مشتقات داخل ہوں تو پھر وہ ماضی استمراری کا جو ہے وہ معنی دیتا ہے۔ تو ما کنت تقول کا معنی یہ ہے کہ تو کیا کہا کرتا تھا، تیرا لہجہ کیا تھا، تیری زبان کیا تھی، ان کے بارے میں تیری رائے کیا تھی، تو کیا بولا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوں گے
اور یہ سوال پوچھا جائے گا. اب ابو جہل سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ ہیں کون. ابو لہب سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ جانتا نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھدواتا تھا؟ جانتا نہیں تو اوجریاں کس کے اوپر ڈلوایا کرتا تھا؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تو ساری زندگی دیکھتا رہا، لیکن آج ابو جہل قبر میں اترا، حضور کی صورت نورانی سامنے ہے، اور پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، یہ نورانی چہرے والے کون ہیں؟ تو ابو جہل کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اچھا جانتا نہیں تو پھر پتھر کس کو مارتا تھا؟ اللہ اکبر. اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور منکر نکیر سوال کرتے ہیں عامر چیمہ بتا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، یہ تو میرے بخت جاگے کہ وہ میری قبر میں آئے. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سنور گئے کہ وہ میری قبر میں آئے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائیں. تو وہ کہے گا پہلے مجھے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو، میں تو زندگی کے بھر میں انتظار ان کا کرتا رہا، اور ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ کون ہے؟ ساری زندگی پیر مہر علی شاہ نقشہ بتاتے رہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھریاں. تو وہ فوراً جواب دیتا ہے یہ تو وہی میرے آقا و مولا ہیں جن کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا اور ان کی زیارت کی آرزوئیں اور تمنائیں کرتا رہا. اچھا ابو جہل ساری زندگی دیکھتا رہا تو وہ تو جواب نہیں دے پائے گا، وہ کہتا ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے ہاتھ لا ادری، مجھے نہیں پتا. اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے یہ تو وہی ہیں جن کے لیے زندگی گزار آیا ہوں. تو جس نے دیکھا تھا وہ پہچان نہیں سکتا، اور صدیوں بعد جو دنیا کے اوپر آیا وہ فوراً پہچان بھی رہا ہے اور پائے ناز کو بوسے بھی کر رہا ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دیا. وہ کہتے ہیں قبر میں یہ جو آنکھیں ہیں ان میں تو مٹی پڑی ہوگی، یہ تو بند ہوگی، دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی. ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ آنکھیں تو اب کھلی نہیں ہیں، تو ان سے وہ کیسے پہچانے گا؟ اور دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا. اور یہ صدیوں گزرنے کے بعد جو مومن لحد میں اترتا ہے اس کی گو ان آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. مومن کے دل کے ڈیرے کے اندر مومن کے دل میں حضور ہی بستے ہیں، اس لیے اس کی آنکھوں نے، دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا اور پہچان لیا. اس لیے کہ دل کی آنکھوں نے حضور پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے اور دل آرزو میں مچلتا رہا، اس لیے دل کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی. تو وہاں یہ آنکھ نہیں پہچانے گی، یہ آنکھ پہچانے گی. اس لیے اقبال نے دوسرے مقام پہ کہا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے. تو اگر کوئی شخص دنیا کے اوپر دل کے نور سے بے بہرا رہا، قیامت کے دن یہ آنکھیں اسے فائدہ نہیں دے گی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری قطعاً مراد نہیں، کسی مفسر نے نہیں لکھا، بلکہ وہ تو واضح حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں ان دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے صلہ عطا فرمائے گا. یہ جو دنیا کے اوپر نابینا ہوتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں یا پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کی لذتوں سے اور دنیا کے نفعوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے، جہان اندھیر ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ ان کو عطا فرمائے گا جو دو ان محبوب چیزوں سے آزمایا گیا. تو اگر وہ دنیا پہ اندھا تھا اور حقیقی طور پہ، اور قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا، یہ تو پھر مناسب نہیں ہوگا. تو یہ جو قرآن نے کہا جو دنیا میں اندھا رہا وہ قیامت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، تو اس سے ان آنکھوں کی بے نوری قطعاً مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے. تو دل اگر بینا ہوا
دل اگر روشن ہوا تو پھر قبر کے اندر بھی دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، تو پھر وہ معرفت رسول کا سبب ہوگا دل کا اجالا، اور پھر حشر کے اندر بھی جو ہے وہ دل کی آنکھیں روشن ہوں گی۔ تو جس نے اپنے قلب کو نور معرفت سے، نور ایمان سے اور نور محبت سے منور نہیں کیا ہے تو وہ قبر کے اندر، حشر کے اندر نابینا ہی اٹھایا جائے گا، اور یہ قرآن کی صریح نص ہے۔ تو اب ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن جب سوال ہوتا ہے بتاؤ یہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں ہے ہاتھ لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ اور صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے، ظاہری ملاقات بھی نہیں ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے تو وہ کہتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو وہی آقا ہیں جن کے لیے ساری زندگی، جن کے تذکروں کی خوشبو سونگھتا رہا ہوں، تو مجھے تو جو ہے وہ ان کے پائے ناز کو بوسہ کر لینے دو۔ تو بتاؤ اس کے دل کی آنکھوں نے حضور کی معرفت حاصل کی اور حضور کو پہچان لیا، تو دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے جب سوال ہوگا، اگر اس سوال کا جواب نہیں آیا تو پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اگر اس سوال کا جواب آیا تو پھر جنت کے دروازے کشادہ کر دیے جائیں گے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آ جائیں گی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اور وہاں سے لے کر کے حشر تک کا سفر جو ہے اس کے لیے بہت لمبا سفر نہیں ہوگا، وہ ایسے ہوگا کہ جو ہے وہ ایک خوبرو کے گلے سے ہار گرے گا اور وہ موتی ٹوٹ کے گر جائیں گے، اور وہ اس کو چننے میں مصروف ہو جائے گا۔ ابھی سارے موتی چن نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ مومن کے لیے اللہ نے آسانی رکھی، 50,000 سال کا دن ہوگا یوم محشر، لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے حشر کا اتنا بڑا دن ایسے ہوگا جتنا عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اتنے تھوڑے وقت میں اس کے لیے گزر جائے گا۔ تو یہ 3 سوال قبر میں پوچھے جانے ہیں، ہر شخص سے پوچھے جانے ہیں، مومن سے بھی پوچھے جانے ہیں اور کافر سے بھی۔ حسن والوں سے پیار کرتا ہوں، نقل پروردگار کرتا ہوں۔ حسن والوں سے پیار کرتا ہوں،